ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے صدیق عکس حسن کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان شم ضیائے جمال محمد است حیدر بہار باغے خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت مجاہد اہل سنت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سائیں سید نور محمد شاہ صاحب جیلانی امیر جماعت اہل سنت ضلع شہید بے نظیر آباد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالجبار تنیو صاحب آرگنائزر جماعت اہل سنت ضلع شہید بے نظیر آباد فخر اہل سنت حضرت قبلہ بھائی محمد اشرف ارائیں صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت شہید بے نظیر آباد صوفی باصفا سنیت کا درد رکھنے والی شخصیت پاسبان مسلک امام احمد رضا محترم جناب صوفی محمد سلیم عباسی صاحب صدر جماعت اہل سنت تالکہ نواب شاہ فخر اہل سنت نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب محمد اسلم نوری صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت تالکہ نواب شاہ اسٹیج پر موجود علماء کرام اور جماعت اہل سنت سکرنڈ کے ذمہ داران قادری تحریک کے غیور نوجوانوں معزز حاضرینوں ناظرین پردہ نشین با شرم با بھرم ماؤں بہنوں بیٹیوں ملت اسلامیہ کے غیور مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جماعت اہل سنت سکرن کے جملہ عہدیداران کا اور بالخصوص سید نور محمد شاہ جیلانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عاجز گناہگار بدکار سیاکار ذلیل و حقیر کو اس پاک اور خوبصورت محفل میں حاضری کی دعوت دی آپ کے مقدر پہ رشک کرتا ہوں قدرت نے آپ کو آپ کے صدقے اس عاجز کو اس پاک محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی بیان کرنے کے لیے علم چاہیے علم کے لیے عقل چاہیے اور بیان میں تاثیر کے لیے عمل چاہیے اس عاجز کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے نہ عمل ہے بس راہ عشق کا مسافر ہوں اور منزل میری براستہ بغداد مدینہ شریف ہے
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ قرآن مجید کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ اور ایک حدیث پاک اور مختصر خلاصہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میری آپ سے درخواست ہے، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے، معرفت کا نور حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے کرم اپنے سینوں میں اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر بلند آواز سے کریں۔ یہ ذکر حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے۔ تمام حضرات اپنے اپنے شیخ کامل کا تصور کریں، مرشد کامل کا تصور کریں، اور اپنے جو ابھی تک کسی شیخ کامل کے مرید نہیں ہوئے تو وہ گنبد خضرا کا اور بیت اللہ شریف کا تصور کریں۔ سارے مل کے پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الا اللہ الا اللہ لا کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الا اللہ لا اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے کرتے سارے بلند آواز سے کہہ دو، اللہ 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 کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مدینے والے گھوٹ پہ درود و سلام۔ اب میں دیکھتا ہوں کون بد نصیب ہے جس کے لب نہیں ہل رہے، کون بدبخت ہے جو چپ ہو کے بیٹھا ہے، اور اس محفل میں بدبخت آ جائے تو خوشبخت ہو جاتا ہے۔ پر یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرائے، مدینے والے گھوٹ کا دیدار کرائے۔ جو ایستا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، اللہ کرے ان کا پاسپورٹ گم ہو جائے، ان کی فلائٹ بھی لیٹ ہو جائے، کیونکہ سست لوگوں کا یہی اشر ہوتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا
امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول رسول اللہ پکارو یا رسول یا حبیب اللہ پکارو رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا تم پہ راضی ہو جائے گا کالی کملی والا پکارو یا پکارو یا تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو کل کائنات کا خالق اور تمام مخلوقات کا پالنہار ہے. نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ اس کا کوئی صلاحکار ہے. تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. بے شمار درود و سلام اس پاک ہستی پر جو محبوب رب العالمین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر بعد الحمد و صلاۃ و سلام. اللہ کریم کا ارشاد مبارک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. توجہ چاہوں گا, دل کی کھڑکیاں کھول لینا, سینوں کو مدینہ بنا لینا. ایک مرتبہ پھر ترجمہ سماعت فرمائیں. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں, ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ایک پھول پیش کر رہا ہوں. قرآن کے سمندر سے ایک موتی نکال کر آپ کی جھولی میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کریم نے اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. وما ارسلناک, اور نہیں بھیجا ہم نے, میں نے نہیں, اور نہیں بھیجا ہم نے. گج بج کے بولو, اور نہیں بھیجا. اب اس آیت کو سامنے رکھیں. میں آپ کے سامنے دوسری آیت پیش کرتا ہوں, سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان فرما دیں اللہ ایک ہے. برو اللہ, آخر تک آواز آنی چاہیے, اللہ. جنہوں نے امی جان کا دودھ پیا ہے نا, وہ سینے کا زور لگا کے بولو. فیٹر اینڈ کمپنی سے میرا کوئی سوال نہیں, کیونکہ فیٹر والے پتہ نہیں کس کس ڈبے کا دودھ پیتے ہیں, اور جنہوں نے اماں کا دودھ پیا ہے وہ درود کی لوریاں دے کے دودھ پلاتی ہے. آدھا گھنٹہ 35 منٹ میرا ٹائم ہے. توجہ چاہوں گا. قل هو اللہ احد. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان فرما دیں اللہ ایک ہے. زبان تیری ہو, توحید میری ہو, زبان تیری ہو, وحدانیت میری ہو, زبان تیری ہو, شان الوہیت میری ہو. میرے پیارے اعلان کر دو اللہ ایک ہے. گج وج کے کہہ دو اللہ. اللہ احد ہے, لا شریک ہے,
بولو لا، زور سے بولو لا۔ جب توحید کا اعلان کروایا تو زبان مصطفیٰ کریم کی، اور جب رسالت کا اعلان کیا تو پھر اللہ کریم نے خود فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کل نہیں ہے۔ بعض باتیں میں عشق کے انداز میں کہہ جاتا ہوں، لیکن شریعت کی حد میں، کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے کہ علماء کرام فتویٰ نہ لگا دے۔ علماء حضرات موجود ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کہا، اے مکے والو، میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے فرمایا توحید کا اعلان کرو، اللہ نے فرمایا میری وحدانیت کا اعلان کرو، اللہ نے فرمایا میری توحید کا پیغام دو۔ تو مدینے والے گھوٹ نے توحید کا پیغام بعد میں دیا، عظمت مصطفیٰ پہلے بیان کی، شان مصطفیٰ پہلے بیان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکرن والو، مکے میں 4 قومیں آباد تھیں، بلند آواز سے بولو کتنی؟ 4 یاروں کے ماننے والوں زور سے بولو کتنی؟ پنجتن پاک کے غلاموں زور سے بولو کتنی؟ 4 قومیں آباد تھی۔ مکے میں مشرک بھی تھے، مکے میں یہودی بھی تھے، مکے میں عیسائی بھی تھے، مکے میں حنفاء بھی تھے۔ ان کی عبادت کے طریقے جدا تھے، نظریات جدا تھے، عقائد جدا تھے، مذہب جدا تھا، دین جدا تھا۔ ایک بات پر متفق تھے کہ تیرے جیاں کوئی نہیں۔ سونا تیرے جیسا، تیرے جیسا۔ پتہ نہیں 14ویں صدی کے بعد ملا کو کیسے سمجھ آئی کہ میرے جیسا۔ یہودی نے کہا کوئی نہیں، عیسائی نے کہا تیرے جیسا کوئی نہیں، مشرکوں نے کہا کوئی نہیں، حنفاء نے کہا کوئی نہیں۔ جب تمام اہل مکہ نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، تو مدینے والے گھوٹ نے پہلے فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کریم کو بھائی محمد اشرف رائی صاحب، قبلہ علماء اہل سنت، قبلہ تنیو صاحب توجہ چاہوں گا، اللہ کو یہ جملے آگے پسند۔ جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے محبوب نے پر اعتماد لہجے میں اہل مکہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں اس کو قانون بنا رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس قانون کا اطلاق کب ہوگا، یہ نافذ کب ہوگا، اس پر عمل کب ہوگا؟ جب فرمایا جو دنیا میں آیا ہے وہ برزخ میں آئے گا۔ برزخ، برزخ، قبر شک ہے، برزخ حق ہے۔ بولو قبر شک ہے۔ دریا میں جا رہے ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں، جناب سمندری جہاز میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، سمندر میں پھینک دیا، ہوائی جہاز پھٹ گیا، جل گئے، راکھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قسمت والے ہیں جن کو قبر نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں برزخ حق ہے، زور سے بولو برزخ، بولو برزخ۔ برزخ میں جب آئیں گے اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ ہے توحید۔ من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ ہے اسلام۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ۔ من ربوں کا جواب آیا رب اللہ، ما دینوں کا جواب آیا دین الاسلام، من نبیوں کا جواب آیا محمد الرسول اللہ۔ سائیں عبدالجبار تنیو صاحب، جنت ملی یا نہیں ملی؟ ابھی تک جنت کی کھڑکی کھلی نہیں کھلی؟ علماء سے پوچھتا ہوں،
نہیں کھلی حضرت صاحب اوور ٹائم کیوں لگاتے ہو؟ اوور گیئر نہیں لگاؤ، ذرا ٹاپ گیئر لگانے سے پہلے سوچو۔ تینوں سوالوں کے صحیح جواب ملے، جنت کی کھڑکی نہیں کھلی، دروازہ نہیں کھلا، فرشتے پوچھتے مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے محبوب کو آنے دو۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ہے میلاد مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے جان مصطفیٰ۔ ٹھہرو، میرے محبوب کو آنے دو۔ مدینے والا گھوٹ آ گیا، مدینے والا گھوٹ، توجہ چاہوں گا، مدینے والا گھوٹ۔ علماء دیوبند متفق ہیں، علماء غیر مقلد متفق ہیں، علماء شیعہ متفق ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ جب ہر قبر میں آ سکتے ہیں تو عاشق علی شاہ جیلانی کے غلاموں کے گھر نہیں آ سکتے؟ سائیں کمبر والے کے غلاموں کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ بٹائی گھوٹ کے ماننے والوں کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ مولانا الیاس قادری کے عقیدت مندوں کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ غزالی زماں کے غلاموں کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ اللہ اکبر! جب لاکھوں کروڑوں قبروں میں آ سکتے ہیں تو یارو یا رسول اللہ والوں کے گھر میں دیدار بھی کرا سکتے۔ اللہ اکبر! بات بہت آگے نکل گئی۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جو بھی برزخ میں آئے نا، قبر میں آئے نا، داڑھی نہ دیکھنا، امامے نہ دیکھنا، دینی خدمات نہ دیکھنا، سیاسی خدمات نہ دیکھنا، سماجی خدمات نہ دیکھنا۔ مولا کیا دیکھیں؟ فرمایا میرے محبوب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا چہرے پہ لعنت آتی ہے؟ اگر مدینے والے گھوٹ کو دیکھ کے نا، اللہ اکبر! سنی جب قبر میں جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر! کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنی ذات کے لیے جمع کا سیگا، محبوب کے لیے واحد کا سیگا۔ عقلیں حیران ہو گئی، تخیلات کی دنیا میں انقلاب آ گیا، لائبریریاں چھان ماری۔ میں بڑے بڑے اسکالروں کے قدموں میں جا کے بیٹھا، علماء کی خدمت میں دو زانو ہو کے بیٹھا۔ حضرت اس راز سے پردہ تو ہٹا دو، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے، پر ایک آیت میں احد ہے، دوسری آیت میں فرما رہے ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ عقل والے حیران ہو گئے اور عشق والے نمبر لے گئے، آخر والے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، اور اسٹیج سے بھی آواز کم آ رہی ہے۔ یہ میرے روحانی پیشوا ہیں، اگر یہ کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتابیں چھان ماری، تفسیریں چھان ماری، لائبریریاں چھان ماری، علماء کی بارگاہ میں آیا، سب نے کہا یہی ترجمہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ اکبر! عقل والے حیران ہیں، عشق والے بازی لے گئے۔ عقل والا دلیل کا محتاج ہے، دلیل کتاب کی محتاج ہے، کتاب مصنف کا محتاج ہے، یہ بھمر میں ہے۔ عشق والا والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھ کے بات کرتا، اور سید عاشق علی شاہ تو جنت میں دیکھ رہا ہے، جنت البقیع میں، جنت البقیع میں۔ جماعت اہل سنت کی 11 سال تک کمان سنبھالنے والا مرد کامل، ان کی غلامی میں رہنے والا یہ فقیر، اللہ اکبر! سائیں ایک دفعہ مسجد نبی شریف کے سین میں 11 نمبر حمام کے قریب میں سو رہا تھا، میری گھر والی حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دینے گئی تو سائیں عاشق علی شاہ جیلانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ ویل چیئر پہ جا رہے تھے، سائیں سید غلام شاہ تھا،
فرمایا میرا شین سویا ہوا ہے، اس کو جگہ کے لے آؤ، میرا شین سویا ہوا ہے۔ علامہ مولانا مفتی عبدالرحیم شیر مصطفیٰ، گجوت کے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں اٹھا، میں نے جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں بھاگا، آگے گیا تو سائیں نے تقریباً 8-10 کھانے منگوا لیے، کچھ پیک کرا دیے، فرمایا یہ دستگیر کا لنگر ہے۔ میں نے مکہ شریف میں لنگر کھایا، مدینہ شریف میں، پر لنگر بھی 11ویں شریف کا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اللہ اکبر، عشق والے بازی لے گئے، عشق والے نمبر لے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشقوں نے کہا اللہ کی ذات ایک ہے، صفات بے شمار ہیں، اللہ کی ذات ایک ہے، کمالات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب میں اپنی تمام صفات، اپنے تمام کمالات، اپنی ذات کا مظہر اگر کسی کو بنا رہا ہوں وہ صرف آپ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعد مفسرین کرام نے فرمایا کہ ذات کے مظہر میرے نبی ہیں، کمالات کے مظہر انبیاء ہیں، صفات کے مظہر اولیاء کرام ہیں، پر عاشقوں نے کہا نہیں نہیں، اولیاء کو خیرات ملی تو میرے نبی کے در سے، انبیاء کو خیرات ملی تو میرے نبی کے در سے، کائنات میں بہار آئی تو میرے نبی کے در سے آتی۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک، سارے بلند آواز سے کہہ دو وما ارسلناک، وما ارسلناک، صرف کا تک چلیں تاکہ قرآن سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے۔ وما ارسلناک، آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، کیا آپ جلسے سے جانے کے بعد اپنی مسجد میں درس قرآن شروع کرو گے؟ ہاتھ بلند کرو۔ اپنے گوٹھ میں درس قرآن، اپنی مسجد میں درس قرآن، اپنے مدارس میں درس قرآن۔ قرآن قرآن جس گھر میں ہو، نماز جس گھر میں ہو، مدینے والے کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وما ارسلناک، بولو نا کا۔ اب آئیے 5 نمازوں کی طرف۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ قبلہ مفتی صاحب ادھر علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، کیونکہ میں سنیوں کو چیلنج نہیں کرتا، دوسری کمپنی والوں کو چیلنج کرتا۔ ایک کمپنی، 2 نمبر کمپنی، 3 نمبر کمپنی۔ 1 نمبر کون ہے؟ نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سارے گد، ہر کلمہ پڑھنے والا گد 7۔ پھر نعرہ لگا نعرہ رسالت، 2 نمبر کمپنی والا بھاگ گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر تو لگا۔ پھر نعرہ لگا نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ 1 نمبر والا بھی کھڑا ہے، 3 نمبر والا بھی کھڑا ہو، 2 نمبر غائب۔ پھر نعرہ لگا نعرہ تحقیق، 3 نمبر بھی گیا، 2 نمبر آ گیا، 2 نمبر، 3 نمبر، 1 نمبر، نمبر 1 کوالٹی نبی کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے۔ پھر کسی نے نعرہ لگا دیا نعرہ غوثیہ، بے دستگی، 2 نمبر بھی گیا، 3 نمبر بھی گیا، 1 نمبر کھڑا ہوا۔ سبحانک، سبحانہ، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ
وَبِحَمْدِكَ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تیرا نام بہت برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ تو بہت بزرگ ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق بندے کے سامنے جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ کہہ رہا ہے پاک ہے تو، پاک ہے وہ نہیں تو، قل هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، وہ ادھر ہے سبحانک پاک ہے تو، سبحانک اللہم پاک ہے تو، اے اللہ وبحمدک ہم تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک تو تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک تو بہت بزرگ ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، رکوع ہو گیا، سجدے ہو گئے، قعدہ ہو گیا، تسبیح ہو گئی، 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ جب قعدے میں بیٹھے التحیات للہ والصلوات والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر اللہ تمہاری عقل کا علاج کرے۔ بولو السلام علیہ، السلام علیکہ، گد وقت کے بولو السلام علیہ، السلام علیہ۔ یا نبی آپ پر سلام ہو، فرمایا میرے محبوب کو حاضر ناظر جان کر مان کر سلام پڑھو۔ نماز کے اندر بولو، نماز کے زور سے بولو، نماز کے سلام پڑھو، حاضر ناظر جان کر مان کر۔ سکرنڈ والوں کوئی مجبوری میں پڑھتا ہے، سنی محبت میں پڑھتا ہے۔ مفتی صاحب ایک فتویٰ تو دے دو، آپ فتویٰ دے دیں۔ ایک کافر کی کن پٹی پہ ریوالور رکھ کے کوئی مسلمان کہے کہ کلمہ پڑھ نہیں تو گولی مار دوں گا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا ایمان قبول ہے؟ جی بابا، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، میرے آقا کا ہر غلام جانتا ہے۔ مجبوری والا کلمہ قبول، زور سے بولو، مجبوری والا اسلام قبول۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنا، اللہ اکبر، میں ایمان لاتا ہوں برب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اللہ نے اس کا ایمان اسلام قبول نہ کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا، نہ جناب مٹی نے قبول کیا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں نبی کے گستاخ کی ناش سڑ رہی ہے، عذاب میں مبتلا ہے، اللہ اکبر۔ پر نبی کا غلام جب قبر میں جاتا ہے تو مدینے والا خود آ کے دیدار کرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مجبوری والا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو مجبوری والا درود کیسے قبول ہوگا؟ الحمدللہ ہم اذان سے بھی پہلے خوشی کے ساتھ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اذان کے بعد بھی پڑھتی ہیں، جلسے میں، تقریروں میں، میت میں، جہاں بھی جاتے ہیں اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجازت ہو تو پیر میر علی شاہ گولڈوی کے پاس چلوں، جس نے میرے نبی کا عالم بیداری میں کئی مرتبہ دیدار کیا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत पीर मेहर अली शाह गोलवी को दीदार कराया, फरमाया उठो झूठे मुद्दई नबुवत गुलाम अहमद की तहरीक को खत्म कर दो, इनका नामो निशान मिटा दो। आज भी मोती का दरवाजा लाहौर का गवाह है। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया आओ कादियानियों, आओ आओ गुलाम अहमद कादियानी आ, तेरा कोई चेला है कागज रखे कलम रखे, मैं भी कागज रखता हूँ कलम रखता हूँ, वो कलम को कहे तेरे झूठे नबी का कलमा लिखे, मैं कलम को कहता हूँ मेरे सच्चे नबी का कलमा लिखे। मेरे ख्याल है अभी तक आपने 11वीं का लंगर नहीं खाया।